علمی پوائنٹ نمبر 5 آخری، وہ اہل تشیع کا اعتراض ہے اور وہ کہتے ہیں جی 10 محرم کو یہ لوگ خوشی کے دن کے طور پر، عید کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ آل امیہ کی سازش ہے 10 محرم واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، اس واقعے کو ہلکا کرنے کے لیے یہ حدیثیں گھڑی گئی ہیں۔ تو پنجتن پاک کی نسبت سے 5 جواب میں دیتا ہوں اس اعتراض کے بھی۔ جواب نمبر 1، اگر ہم اسے عید اس طریقے سے مانتے ہوتے جیسے عید ہوتی ہے تو عید کے دن روزہ ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی عید میں تو روزہ نہیں ہوتا۔ یہ عید اس حوالے سے نہیں، یہ بار بار لوٹ کے آنے والا دن ہے، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں شکرانے کے طور پہ نبی علیہ السلام نے اسے تعلیم فرمایا۔ عید کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے لیے نہیں بولا، وہ یہودی بولتے تھے، لیکن روزہ ہے اس کے اندر، لہٰذا مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بحث نہیں کی جا سکتی۔ اگر عید ہوتی تو کھانا پینے کا کام کرتے، روزہ تو نہ رکھتے۔ اور یہودیوں نے بھی اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی، جو میں نے بخاری مسلم سے احادیث بیان کی ہیں، اور یہ ایام اللہ میں سے ہے جو سورہ ابراہیم میں آیا نا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ ان کو اللہ کے بڑے بڑے جو فیصلے کے دن ہیں ان سے ڈر سناؤ۔ اللہ کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ 10 محرم عاشورہ کے دن ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ کنارے لگی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے، قوم سمود کو برباد کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بخاری مسلم میں ہے کہ فرعون کو ڈبویا گیا۔ تو یہ ایام اللہ میں سے تھا۔ جواب نمبر 2، یقیناً 10 محرم عاشورہ 61 ہجری کا جو واقعہ ہے، اس کی وجہ سے پوری امت غمناک ہے، ہم اس واقعے سے تو کوئی انکار نہیں کرتے، لیکن اس غم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ والی فضیلت ہے شکرانے والی، وہ ڈائلیوٹ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر ایک واقعے سے دوسرے واقعے کو ڈائلیوٹ کیا جائے تو میں اس میں الزامی اور پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑھ کر جو سانحہ ہے وہ مولا علی کی شہادت ہے۔ وہ کب ہوئی ہے؟ 21 رمضان کو۔ تو اب کیا ہم 21 رمضان کو غم کے طور پر مانتے ہوئے کیا رمضان کی فضائل کا انکار کر دیں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، وہ تو اپنی جگہ رہیں گے۔ البتہ ہمارے لیے تو دکھ کا دن ہے، اور مولا علی کی تو شہادت اس لیے بھی دکھ ہے اس حوالے سے کہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4679، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی ہے 8538۔ امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی صحیح کہا مسلم کی شرط کے اوپر، شیخ البانی نے 1743 سلسلہ صحیحہ میں لیا، شیخ زبیر علی ظہیر صاحب کے اصول پہ بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ سیدنا علی سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے علی میں تمہیں 2 بدبخت نہ بتا دوں جو انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑے بدبخت ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا اور اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا تھا، اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو میری امت میں ہوگا جو اے علی تمہیں قتل کرے گا، تمہارے سر پہ ایسی ضرب لگائے گا کہ تمہاری داڑھی جو ہے وہ سر کے خون سے رنگی جائے گی۔ یعنی جس طرح قوم سمود پہ عذاب آیا تھا نا اونٹنی کاٹنے کی وجہ سے، اس امت پہ بھی عذاب آیا حضرت علی کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ یہ ریزیمبلنس آپ دیکھ لیں، اور واقعی اس کے بعد پھر امت کو وہ خلافت نصیب نہیں ہوئی دوبارہ، سوائے بیچ میں 2 سال عمر بن عبدالعزیز کے۔ تو حضرت علی کی جو شہادت کا دن ہے وہ تو اس سے بڑھ کے غمناک دن ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی رمضان کی فضیلت کا انکار نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے 10 محرم کے اس واقعے سے وہ غم اپنی جگہ، 10 محرم کی اپنی فضیلت ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ جواب نمبر 3، ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی۔ اگر انہوں نے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا نا تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ 1 محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں، انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر، ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں۔ نمبر 1 الاستیاب، امام ابن عبد البر المتوفی 463 ہجری۔ نمبر 2 ہے اسد الغابہ، امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی المتوفی 630 ہجری۔ 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے، اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری۔ اس شرح کا نام ہے الاصابہ، اسد الغابہ کی شرح ہے، اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہیں۔ 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا، اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے، 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے۔ ایون آپ گوگل میں سرچ کریں، گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے، اس میں بھی 26 ذوالحجہ لکھا ہوئی ہے،
26 ذوالحجہ 23 ہجری، یہ کہتے ہیں یکم محرم 24 ہجری بنتا ہے. یہ صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے انڈیا پاکستان میں جو خوارج ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور آپ دیکھیں انہوں نے پیرلل میں یکم محرم کے جلوس نکالنے شروع کر دیے. آپ مجھے بتائیں اگر جلوس ہی نکالنا ہے تو 12 ربیع الاول کے جلوس کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے یہ یکم محرم کے؟ 12 ربیع الاول کے وہ تو نبی علیہ السلام کا دن ہے نا. اس کو تو وہی خوارج پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے بدعت، اور شیعہ کے بغض کے اندر آ کر یکم محرم کو انہوں نے سنت کے طور پہ جاری کر دیا. میں تو ہے ہی جلسے جلوسوں کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کنٹرول انوائرمنٹ میں صرف پروگرام ہونے چاہیے. یہ سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو ذلیل کرنا اور مسافروں کو مریضوں کو تنگ کرنا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، قطعاً کوئی گنجائش نہیں. کسی قسم کا جلسہ جلوس نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے روڈز بلاک ہوں اور لوگ تنگ ہوں. تو اہل سنت کے ائمہ نے یعنی یہ حرکت نہیں کی ہے. ایون ایک روایت تھی اس میں ابن اثیر نے نقل کی تھی اسد الغابہ میں کہ سیدنا عمر کو جب ہم دفنا کر فارغ ہوئے تو یکم محرم کا چاند اس رات کو نکلا تھا. وہ بھی یکم محرم نہیں بنتی، لیکن اس کے ساتھ ابن اثیر نے لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح روایت یہ ہے کہ 26 کو ہوئی اور یکم محرم سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد 23 ہجری میں ہی چنے جا چکے تھے، اور وہ آپ کو پتا 3 دن کے بعد چنے گئے تھے. 3 دن مشاورت ہوئی تھی. تو 26 ذوالحجہ والی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ گوگل میں بھی جا کے سرچ کر لیں. تو یہ میرا تیسرا جواب تھا کہ اگر یہ 2 نمبری ہم نے کرنی ہوتی تو ہم مانتے. ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا یوم شہادت نہیں ہے. جو بات صحیح ہے وہ ہم مانتے ہیں. باقی 10 محرم پہ تو اجماع امت ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت ہوئی کربلا کے اندر 61 ہجری میں. جواب نمبر 4، میرے بھائیو، اہل حدیث اور اہل سنت یعنی انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں. اہل حدیث میں منہج کے اعتبار سے بات کروں، محدثین اپنے لیے اہل حدیث استعمال کرتے تھے، اہل سنت بھی. اہل سنت کے محدثین اگر اہل بیت سے بغض رکھتے ہوتے تو قتل حسین کا ذکر اپنی حدیث کی کتابوں میں نہ کرتے. میں درجنوں احادیث صرف بخاری اور مسلم سے زبانی بتا سکتا ہوں. ایک نمونے کے طور پر صحیح بخاری میں حسین علیہ السلام کے چیپٹر میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748. امام بخاری لے کے آئے کہ حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر تشت میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ یزید ابن معاویہ کا ان کے سامنے لا کر رکھا گیا. تو وہ اس کے ساتھ ان کے حسن کے بارے میں کوئی بات کرنے لگا تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے. یہ بخاری میں حدیث ہے، تو پردہ تو کوئی نہیں ڈالا انہوں نے. اور اس حدیث میں امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے 3748. آپ جا کے اسلام 360 میں بھی دیکھ لیں، sunna.com میں، لیکن عربی میں دیکھیے گا. اردو مولوی وڑ گیا ہے انہیں رضی اللہ عنہ کرتا جے مولوی وڑ جائے تو انہوں ایک ہی شے کاٹ سکتی ہے جیڑی مولوی جو نکلی ہوئی ہے. یعنی عرض کیا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی. اور مسند احمد میں 2165 نمبر حدیث ہے. یعنی یہ تو حدیث اتنی زبردست یعنی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے ابن عباس کے کئی شاگردوں سے. شعیب ارنوت بھی سے صحیح کہتے ہیں. شیخ زبیر صاحب نے بھی نقل کی فضائل صحابہ میں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد ابن عباس نے دوپہر کے وقت ایک خواب دیکھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، صحابی نے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا. صحابہ کو تو حضور کی شکل کا بھی پتہ تھا. ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک گرد آلود ہیں، پرانگدہ حالت ہے، کپڑوں پہ گرد ہے، ہاتھ میں خون کی شیشی ہے اور پریشان کھڑے ہیں. میں نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو کس نے غمزدہ کیا، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا آج میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون سمیٹ رہا ہوں. یہ ایک تشبیہ تھی. خواب جو ہے ایک علادہ سے ایک محکمہ ہے، وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ڈیٹیل بتائی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ فزیکلی پرفارم ہوا ہوتا ہے، یہ ایک تمثیل دکھائی جاتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں میں ڈر کے اٹھا، میں نے وہ تاریخ اور دن نوٹ کیا. ظاہر اس وقت انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، میڈیا کا دور نہیں تھا. کچھ عرصے کے بعد خبر ملی کہ اسی دن 10 محرم جمعے کے دن 61 ہجری میں حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ کربلا میں شہید کیا گیا. اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا.
تو میرے بھائیو یہ اہل سنت کے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں واقعات نقل کی ہیں، ان کو کوئی 10 محرم کے ساتھ چڑ نہیں تھی، وہ تو مطلب دوسرے اینڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، ناسبیوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، یزیدیوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ 5واں نمبر جواب آخری، کہ اہل سنت کے محدثین نے تو اپنی حدیث کی کتابوں میں آل امیہ کو ننگا کیا ہے، بخاری اور مسلم کے اندر سب و شتم والی حدیثیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ممبروں پر مولا علی پر لعنت ہوتی تھی، صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں 6229 نمبر حدیث ہے، ابو تراب پر اللہ کی لعنت، لعن اللہ ابو تراب نعوذ باللہ۔ یہ سال ابن سعد السعدی کو بلا کر حکم دیا گیا آل مروان کی طرف سے کہ آ کے ممبر پہ حضرت علی پہ لعنت کرو، انہوں نے انکار کیا۔ یہ مسلم شریف یہ حدیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر امام مسلم، اگر ان کو 10 محرم سے بغض ہوتا کبھی یہ حدیث نقل کر سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ اہل سنت کے محدثین الحمدللہ منصف مزاج تھے، لہٰذا یہی بخاری اور مسلم جو حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھ رہے ہیں، آل امیہ کی کارستانیاں بتا رہے ہیں، سب و شتم کی حدیثیں روایت کر رہے ہیں، اگر وہ 10 ذوالحجہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان کریں تو ان کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے، وہ منصف مزاج لوگ تھے، بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، اور الحمدللہ اس سے 10 محرم کے واقعے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ باقی آپ کو ڈیٹیل دیکھنی ہے، میرا کچھ عرصہ پہلے لیکچر ریکارڈ ہوا، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں نے کئی چیزیں بریلویوں کے ترجمے HD کیمرے میں دکھائے ہیں، بخاری مسلم نے کس طریقے سے آل امیہ کے دور میں جو کچھ برائیاں ہوتی تھی کھول کے بیان کی ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں آپ تصور بھی نہ کریں کہ انہوں نے 10 محرم کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی حدیثیں گھڑی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔